یدعون رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ اپنے پاس جنت دے دے مجھے، میں اس ظالم کے ظلم کو برداشت نہیں کر سکتی، مجھے اس ظالم کے ظلم سے نجات دے اللہ۔ جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جب کوئی اللہ والا اللہ پر قسم کھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو راضی کرنے کے لیے اس کے قسم کو بھی پورا کرتا ہے، اس کے شرطوں کو بھی مکمل کرتا ہے۔ لو اقسم باللہ لا برہ اللہ، بی بی آسیہ نے دعا کی، پتھر پڑنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے دروازے کھول دیے اور پھر اس کے سر کو کچل دیا گیا، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ میرے سماج کے ماں اور بہنوں اور میرے سماج کے نوجوان دوستوں، یہ عمر ایسی ہے کہ اس وقت میں ہم لوگ بہک جاتے، لیکن اگر صحیح گیان ہو آپ کو، صحیح تعلیمات ہو آپ کو، تو آپ نہیں بھٹک سکتے۔ بڑی قیمتی دولت ہے، اس ایمان کو اگر محفوظ رکھنا ہے، سیو رکھنا ہے، تو اس کو پھر ہمیں جاننا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے جو انبیاء بھیجے، اخیر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والے، یہ بات گارنٹی دماغ میں بٹھا لیجیے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں صاف لفظوں میں کہا کہ محمد کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والے۔ محمد رسول اللہ نے سب سے پہلے 13 سال تک اسی کے اوپر محنت کی تھی کہ اے لوگو ایمان لے آؤ، یا ایھا الناس قولوا لا الہ، یا ایھا الناس قولوا لا الہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایمان لے آؤ، مومن بن جاؤ، مومن بن جاؤ، ایمان لے آؤ، اور میں آخری نبی ہوں، میں تمہارا آخری نبی ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کوئی نبی اب نہیں آنے والا۔ اسی کو یہ یجروید کے ایک منتر میں کہا ہے، بہت پرانا شلوک ہے لیکن بہت اچھی بات ہے۔ یگیم پر چچام یوم ستدتو، تو یگیم، یگ مینس بھکتی کرنا، عبادت کرنا۔ جیسے ہمارے یہاں کیا بولتے ہیں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کے سامنے نتمستک ہو۔ تو ایسی یہ یجروید میں یگیم پر چچام یوم ستدتو، تو یگیم یوگ کا آخری طریقہ بتانے والا، عبادت کا آخری طریقہ کون بتائے گا؟ جو آخری نبی ہوگا۔ یوگ کا آخری طریقہ کون بتائے گا؟ جو آخری انتم سندیشٹا ہوگا۔ اور ہندو بھائیوں کے انتم سندیشٹا کون؟ محمد رسول اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، اسی لیے کہا گیا کہ جگت پتی تھے وہ۔ یگیم یوگ کا یوگی بنو، یہ یوگی اتر پردیش والا یوگی نہیں سمجھئے گا آپ لوگ، یوگی۔ بچپن میں ہم لوگ دیکھتے تھے کہ پہلے ایک دم وہ گیروے رنگ کے کپڑے اور وہ ایک وہ بجاتے تھے، وہ سارن بجاتے تھے اور گیت بھی گاتے تھے۔ ہم لوگ بچپن میں خوب دوڑ کے جاتے تھے، کہتے دیکھو یوگی آیا، جوگی جوگی بولتے تھے ہم لوگ، جوگی جوگی نہیں، وہ یوگی ہے۔ یوگی مطلب عبادت گزار، یعنی وہ اپنے ایشور کی عبادت کرتا، اس کو یوگی بولتے ہیں۔ اتر پردیش والا جو ہے وہ الگ ہے، وہ بھی پہلے عبادت گزار تھے، کسی مٹھ میں تھے، لیکن یہ ہے کہ اب وہ پولیٹکس میں آ گئے، تو اسی لیے ان کا نام یوگی پڑا، چونکہ وہ پہلے عبادت گزار تھے لیکن سیاست میں بعد میں آئے۔ تو یگیم یوگی، یوگی بنو، عبادت گزار بنو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ سنسکرت ہے لیکن اچھا پیغام دیا گیا ہے اس کے ذریعے سے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 13 سال تک سب سے زیادہ زور اسی بات پر دی کہ اے لوگو ایمان، اے لوگو ایمان، اے لوگو ایمان۔ اور اس سے بھی پہلے اگر کسی کا مقام ہے تو وہ تعلیم کا ہے، علم کا ہے، جانکاری کا ہے۔ کیوں؟ پہلی وحی جبرائیل امین آنے کے بعد جب اللہ کو سب سے پہلا پیغام، پہلی وحی اللہ کے طرف سے جب بھیجی گئی محمد رسول اللہ کو، یوں کہا کہ اے محمد اقرا، پڑھو، تعلیم حاصل کرو، مدرسہ اسی سے ہے، پڑھنے سے، اقرا۔ جب جاتے ہیں ہم لوگ پڑھنے کے لیے، ہمارے دروازے پر ابا نے بہت پہلے ایک منشی جی کو بلا کر لائے کہ ہمارا یہ بیٹا ہے سالم، محمد سالم، یہ شروع کرائیے اس کو کچھ پڑھنا پڑھانا۔ اللہ اس ہمارے ان استاذ محترم کے اللہ مغفرت فرمائے، تو انہوں نے قاعدہ بغدادی ہم نے ان سے پڑھا، پہلے تو اپنے امی سے پڑھا، ہم نے اپنے امی سے الف با تا سا جیم ہا خا۔ تو پہلے اس زمانے میں الف با تا سا کا رواج نہیں تھا، الف بے تے سے ایسے پڑھتے تھے ہم لوگ وہ پڑھے تھے، لیکن امی نے بتایا سب سے پہلے
الف پیش او بے پیش بو نہیں بولنے آتا تھا ہم لوگوں کو، اتنی پٹائی ہوتی تھی.